بنیادی بات جو ہم نے چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ اس وقت ملک میں عملاً آئین اور قانون جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. کتاب میں تو لکھے ہوئے ہیں، کتاب ہے آئین پاکستان، مختلف قوانین ہیں، لیکن ایک سیکشن 144 144 لگا دیتا ہے ڈپٹی کمشنر، تو آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں، آرٹیکل 15 کہتا ہے کہ آپ سڑک پہ چل سکتے ہیں، آرٹیکل 17 کہتا ہے کہ آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں، یہ آپ کا بنیادی حق ہے، آرٹیکل 19 کہتا ہے آپ آواز بلند کر سکتے ہیں، ان تمام حقوق کو جرم بنا دیا جاتا ہے. تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ عدلیہ اگر یہ سب کچھ ہونے دیتی ہے تو وہ اس میں شریک بن جاتی ہے. تو ہم نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ ملک میں اس وقت عملاً آئین اور قانون نہیں ہیں، اور یہ عدلیہ پہ اب ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ایسے احکامات جاری کرے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو. یہ نہ ہو کہ ایک شخص جو بات کرتا ہے اس کے اوپر 100 مقدمے بن جائیں ملک کے ہر گوشے میں، کہ وہ تمام عمر ایک عدالت سے دوسری عدالت بھاگے، کہیں سے اس کو ریلیف ملے، بیل مل جائے تو 4 اور مقدموں میں اس کو گرفتار کر لیا جائے. اس وقت پورے نظام عدل کو ایک اعلی جرم بنا دیا گیا ہے. جب تک ہم اس کا تدارک نہیں کرتے، اور یہ سپریم کورٹ ہی نے کرنا ہے، سپریم کورٹ کو وہ فیصلے کرنے ہوں گے جہاں لوگوں کو گرفتاری سے بچایا جائے، بار بار کی گرفتاری سے بچایا جائے، جہاں ایک شخص پہ اگر 100 مقدمے بن رہے ہیں تو عدالت دیکھے اور پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا اس شخص کو ایک نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے سیاسی خیالات کی وجہ سے، اس کی سیاسی پوزیشن کی وجہ سے. تو اس وقت ہمارے سامنے یہ ایک سر عام نظام عدل کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک اعلی کار کے طور سے. اگر عدلیہ اس میں مداخلت نہیں کرتی تو پھر پاکستان کی عوام بالکل اپنے ہاتھ میں لینے پہ مجبور ہیں تمام معاملات کو. اسی لیے ہم پھر سیاسی جد و جہد کی جانب بڑھتے ہیں. سیاسی جد و جہد ہمیں واحد راستہ نظر آتی ہے، کیونکہ عدالتوں سے ہمیں اب تک وہ ریلیف نہیں ملی جو ہم سمجھتے ہیں ہمیں ملنی چاہیے. عمران خان کو وہ ریلیف نہیں ملی. ہم یہ واشگاف الفاظ میں بات کر کے آئے ہیں کہ یہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ آئین اور قانون کو عملاً اس ملک میں نافذ کریں. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کس طرف جاتا ہے. عمر ایوب صاحب نے بتایا آپ کو معیشت کی کیا صورتحال ہے، ہمارے سامنے ہے کہ لوگوں پہ ظلم کیسے ٹوٹ رہے ہیں. ایک شخص غائب ہو جاتا ہے، اغواکاری کی بنیاد پہ قانون سازی بھی ہو رہی ہے. 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے ہوئی، یہ بھی ہم نے کہا کہ ہمیں 26ویں آئینی ترمیم کے متن پہ بھی اعتراض ہے، اور جس طریقے سے یہ کی گئی، جس طرح لوگوں کو، پارلیمنٹیرینز کو اغوا کیا گیا، وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو یہ پورا ماحول ایسا ہے جو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور چیف جسٹس صاحب سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہم آج بڑے واضح الفاظ میں یہ بات ان کے سامنے رکھ کر آئے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ کیا عمل ہوتا ہے، کس طرح اس صورتحال کو بہتر بنایا جاتا ہے.